إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ایک بڑا اہم سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، مگر لوگ پوچھنے سے جھجکتے ہیں، اور کچھ لوگ جو پوچھتے ہیں وہ بھی ان باکس پوچھتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے اسی جھجک کا نتیجہ ہے کہ ایک بات ذہن میں آئی ہوئی ہے، ایک سوال پیدا ہوا ہے، تو سوال کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ جب تک وہ سوال منہ کھول دے، جب تک وہ سیٹسفائی نہ ہو، مطمئن نہ ہو، وہ کبھی نہیں مرتا، وہ 100 سال بھی نہیں مرتا، وہ پھر اٹھے گا، پھر آئے گا، پرانے کاغذوں میں سے نکل آئے گا کبھی نہ کبھی۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب سوال آئے تو اس کو اسی وقت حل کر دو، فوراً اس کو ڈیلیٹ، جیسے آپ کوئی چیز ڈسپلے کرتے ہیں پھر اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اب وہ ڈسپلے ہو چکا ہے، اس کو صرف آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، اور وہ ڈیلیٹ اپنا جواب لے کر ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں طے ہیں، لہٰذا آپ اس پر سوال نہیں کر سکتے، اور اگر آپ سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان نہیں، آپ کا ایمان نہیں، آپ کا یقین نہیں ہے، اور یؤمنون بالغیب کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں، بلائنڈ فیتھ کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سا بھی سوال اٹھے آپ اس کو دبا دیں اور اندھے بہرے بن جائیں، ایسی بات نہیں۔ قرآن حکیم لقوم یعقلون لعلکم تعقلون، یہ عقل والوں کے لیے ہے، اور اس لیے بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر جو مثالیں ہیں، جو واقعات ہیں، تاکہ لعلکم تعقلون، تم عقل سے کام لو۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین کفروا، وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو قرآن انکریج کرتا ہے عقل استعمال کرنے کے لیے۔ جن چند چیزوں پر ایمان بالغیب ہے وہ ہے کہ جس کا جواب کسی انسان کے پاس نہیں، اور وہ قیامت تک غیب رہیں گی۔ ویسے تو پیٹرول بھی حضور کے زمانے میں غیب ہی تھا، ڈسکور ہو گیا، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ جو غیب ہے وہ قیامت تک غیب رہے گا، آپ کی کبھی بھی آپ جتنی بھی ترقی کر لیں آپ کی ٹیکنالوجی اس تک نہیں پہنچ سکے گی، وہ غیب ہے، اور وہ چند چیزیں انگلی پر گنے جانے والی ہیں۔ اس کو بہانہ بنا کر آپ کسی کی عقل پر تالا نہیں لگا سکتے۔ سوال جس کی میں نے تمہید باندھی ہے
وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، انہیں عصمت حاصل ہے، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان سے خطا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد قرآن حکیم کچھ انبیاء کی خطائیں گنواتا ہے۔ اب ترجمہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے کہ یہ ہوا، یونس علیہ السلام کی گرفت کی گئی، موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا، آدم علیہ السلام سے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا، تو سوچتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، یہ عقیدہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں کہ ان سے غلطی ہوتی نہیں اور اس کے بعد پھر تو کیا یہ عقیدہ ہمارا جو ہے یہ قرآنی نہیں ہے؟ بعد میں ہمیں اسے اختیار کیا۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ان سے خطا ہوتی نہیں، ان کو خطا پہ رہنے نہیں دیا جاتا، اللہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے اور ان کے اقدام کو درست کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے معصوم کہ ان کی کوئی غلطی، ان کا براہ راست رب کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ سوتے میں بھی نبی اور اللہ آن لائن ہوتے، یہی نبی اور عام آدمی کی نیند کا فرق ہے۔ حضور نے فرمایا عام آدمی کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے، یعنی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں اور پیچھے جو سسٹم ہے وہ بھی سو جاتا ہے، جبکہ انبیاء کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ آپ موبائل سوئچ آف کرتے ہیں، اس کی آنکھ سو جاتی ہے، اسکرین اس کی بلینک ہو جاتی ہے، لیکن اس کا وہ الارم والا سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آف ہوتے ہوئے بھی بجتا ہے کہ نہیں بجتا؟ اب آپ اس کی بیٹری نکال کے رکھ دیجئے، پھر دیکھیے اب بھی وہ سوئچ آف ہے۔ تو نبی جو ہے اس کی نیند اس طرح ہوتی ہے جیسے بیٹری سمیت آپ موبائل کو سوئچ آف کرتے، لیکن اس کے سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹائم اس کا کام کر رہا ہوتا ہے، ٹائم اندر چل رہا ہوتا ہے، ڈسپلے نہیں ہوتا، الارم کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ جبکہ عام آدمی اس طرح سوتا ہے جس طرح موبائل میں سے بیٹری نکال دیتے ہیں۔ تو نبی آن لائن ہوتے ہیں، کسی وقت بھی حکم آ سکتا، اس لیے نبی کو سوتے سے جگایا نہیں جاتا۔ ہو سکتا ان پہ وہی نازل ہو رہی ہے، رب کے ساتھ ان کی چیٹ چل رہی ہے اور آپ ڈسٹرب کر دیں اس کو۔ اس لیے اس خادم نے جو بعد میں خود نبی بنے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس وقت وہ لڑکے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جگایا نہیں جب وہ واقعہ ہوا، اور مردہ مچھلی جو کھانے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی، تو انہیں فوری جگانا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں جگایا، اور جب نہیں جگایا موقع پر تو بھول بھی گئے۔ وہ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مچھلی کڈو کھائیے، اتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، نکالو ہمارا کھانا کھائیں، ہم اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ اچھا جب تک وہ اپنی جگہ پہ نہیں پہنچے تھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، جو ہی اس پوائنٹ سے آگے نکلے تھکاوٹ ان پہ طاری ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب اسے خیال آیا، کیونکہ مچھلی کی بات تھی تو انہوں نے کہا وہ مچھلی کھانا کی ہے سرکار، وہ کھانا ہی نس گیا ساڈا۔ قال ارأيت اذا بين الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اوہ آپ نے دیکھا جب ہم اس پہاڑی کے پاس تھے نا، یعنی جب آپ سو رہے تھے، تو مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ مچھلی نے عجیب کام کیا ہے، وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کے بھاگ گئی ہے، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے، حالانکہ آپ نے مجھے یہ بتایا ہوا تھا کہ جب یہ مچھلی زندہ ہو تو ہمیں بتا دینا۔ تو اس نے نہیں جگایا۔ یہ انبیاء کا معاملہ، یعنی انبیاء سے جو غلطی ہوتی ہے اللہ اس کو درست کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد حرام کر لیا اپنے اوپر کسی وجہ سے، گھریلو تنازع کو، آپ نے کہا آئندہ میں قسم کھا لی کہ میں نہیں پیوں گا، اللہ نے فوراً درست کر دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ وہ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں؟ یعنی ایک چیز آپ بے شک ساری زندگی نہ کھائیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا
کہ امرود آپ نے کیوں نہیں کھایا. لیکن جب آپ قسم کھا کے اس کو حرام کرتے ہیں اپنے اوپر، جیسے وہ داڑھ کے دم کرنے والے کہتے ہیں کوئی چیز چھڈو تاکہ شیطانی کام ہو، تو آپ اپنی ناپسندیدہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، امرود نہیں کھانے، جب کھاؤ گے تو وہ درد دوبارہ عود کر آئے گا. یہ فراڈ ہے سارا، یہ حرام ہے قسم کھا کے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا. تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک آپ وہ کام کریں، آپ شہد پئیں اور قسم توڑیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم پر اپنی اس ایسی قسموں کا جو خلاف شریعت ہوں توڑنا فرض کیا ہے. قسم کھائی ہوئی ہے جی بیوی کو سسرال نہیں جانے دینا، توڑو قسم. فلاں سے ملی تو طلاق، فلاں سے ملی تو طلاق، یہ قسمیں ہیں نا. تو اللہ نے درست کر دی، اس نشاندہی کر دی، اور بہت ساری چیزیں. لیکن انبیاء، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان سے جو خطائیں ہوئیں وہ پریکٹیکل تھا، جس کے ذریعے ان کی امت کو عبور کرنا تھا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ جو شارع عبور ہے نا. اسی کو قرآن میں جب موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا پوری سورہ یوسف میں، اور ان کے بھائیوں کا وہ سارا سلسلہ چلا، تو آخر میں اللہ پاک نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرہ، ان کے قصے میں، یعنی بھائیوں اور یوسف کے، یوسف اور زلیخا کے، قیدیوں اور یوسف کے، بادشاہ اور یوسف کے، پھر یوسف کے بھائیوں کا وہاں جانا، اور ان کے قصے میں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ عبرت ہے. عبرہ کیسے کہتے ہیں؟ آپ دبئی جائیں تو وہ جو پار جانے والا عبرہ کرتے ہیں، عبرہ عبور کرنا ہماری اردو میں کہتے ہیں. تو جس چیز کو آپ پل جو ہے وہ عبرہ ہے، جس سے آپ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. انبیاء کی جو آپ جو بیان کی گئی جنہیں ہم خطائیں کہتے ہیں، اصلاً وہ پل ہے جس سے ان کی امت نے دوسری طرف گزرنا ہے، کہ اس قصے کا اینڈ کیا ہوا، یہ بات. اور یہ شروع آدم علیہ السلام سے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان غلطیوں کا آپ اندازہ کریں جن کو ہم کہتے ہیں جی وہ خطا اور غلطی ہوئی نبی سے، کہ ان کا عذر اللہ نے خود پیش کیا، جس سے ہوئی وہ مان رہا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ تسلیم کر رہے ہیں ہم سے غلطی ہوئی، یہ نہیں کہ اللہ پاک ہم بھول گئے تھے، ہم سے شیطان نے کروا لیا ہے، نہیں، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، جیسے بھی ہوئی ہے ہم سے غلطی ہوئی. ظلمنا انفسنا، اپنی جان پر ہم نے. عذر کس نے پیش کیا ہے؟ اللہ نے. حضرت یونس علیہ السلام نے غلطی مان لی، فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مان لی. عذر کس نے پیش کیا؟ خدا نے. فظن ان لن نقدر علیہ، اس نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اس بات پر ایکشن نہیں لیں گے، یہ اجتہادی خطا تھی. یعنی جب انہوں نے بستی چھوڑی، اللہ نے کہا کہ اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے بستی چھوڑ. انہوں نے اجتہاد یہ کیا کہ جب یہ طے ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، عذاب کیا ٹائمنگ اس کی فکس کر دی، کو ٹائم بم ہے، میں نے لگا دیا، ان کو سنا دیا وعید کے 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، میرا یہاں رہنا آپ کوئی فائدے کی بات نہیں. یہ ایک اجتہادی خطا تھی. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس نے فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے یہ سمجھا کہ اس پہ اللہ پاک کوئی ایکشن لے، یہ قابل ایکشن کوئی ایسی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں کہ جس پہ کوئی ایکشن لیا جائے، اللہ نے ان پہ عذاب بھیج دینا ہے اور مجھے نکل جانا. فنادى في الظلمات، جب وہ قید اور گرفت ہوئی تو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی، بھائی اللہ ناراض ہو گیا، شاید مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. تو اللہ پاک فرماتا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعث، اگر وہ تسبیح نہ کرتا لا الہ الا انت سبحانک، تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں قید رہتا. فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو سنا، اس کی پکار کو سنا. ونجینہ من الغم، اور ہم نے اسے غم سے
نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس کا رزلٹ ہے اس سارے واقعے کا. ہم اسی طرح مومنوں کو بھی نجات دیں گے اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے توبہ کریں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے رزلٹ اس کا. تو عذر خدا نے پیش کیا. آدم علیہ السلام کی دو خطا تھی. اللہ پاک یہ کہتے ہیں فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام نے نہیں کہا نسیتو میں بھول گیا، نہیں کہا، سیدھا سرنڈر کر دی. عذر پیش کرنا تو لڑائی والی بات ہو گئی نا کہ تم مجھ پہ جرم ثابت کرو. اب عدالت تو انہیں عدالت ہوتی ہے، تو جو بندہ معافی مانگتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی کورٹ کے حوالے کر دیتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوگی، میں تسلیم کرتا ہوں، جو فیصلہ عدالت کرے گی میں اس کی مزاحمت نہیں کروں، میں کوئی دلیل ہی نہیں دیتا. اس کو کہتے ہیں خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا. اور انبیاء نے یہی کیا، آدم علیہ السلام نے یہی کیا، اماں حوا نے یہی کیا. تو آدم علیہ السلام کی طرف سے عذر اللہ نسیہ فَنَسِيَ. اگلی بات کیا کہی؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں گناہ کا عزم نہیں پایا. انہوں نے گناہ سمجھ کے گناہ نہیں کیا، خطا ہو گئی، فناسی بھول ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جب ذریت کو نکالا گیا تو ایک بچہ بہت خوبصورت تھا، داؤد علیہ السلام. تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تم تیری اولاد میں سے. کہا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا 60 سال. کہا میری طرف سے کچھ ڈال دیں، میری عمر میں سے کاٹ کے اس کو دے دیں، تھوڑا اور جی لے گا. 40 سال طے ہو گئے، 100 سال ان کی عمر ہو گئی. آدم علیہ السلام کی 1000 میں سے 960 ہو گئی. جب فرشتہ آیا تو ان کا سرکار کدھر؟ ان کا جی جان لینی. ان کا جان کیسے لینی؟ ابھی تو 40 سال رہتے ہیں. ان کا آپ نے 40 سال داؤد کو دیے تھے، اپنے ایک بیٹے کو دیے آپ. ان کا نہیں. فناسیہ حضور فرماتے ہیں، کسا بیان کریں گے، حضور فرماتے ہیں ناسیہ آدم سے بھی بھول ہوئی اور اس کی اولاد بھی بھولتی ہے، لہذا اللہ نے فرض کر دیا کہ لکھ لیا کرو. یہ لکھنا اس وقت سے چلا کہ لکھ لیا کرو. تو وہ بھول ہوئی. فناسیہ ولم نجد لہ عزما. یہ اسی طرح کی پابندی ہے جیسے احرام میں ہوتی ہے کہ بیوی قانوناً آپ کی بیوی ہوتی ہے لیکن لائسنس معطل کر دیا جاتا ہے فار دا ٹائم بینگ. روزے کی حالت میں لائسنس سسپینڈ ہوتا ہے، کچھ فنکشنز اس کے سسپینڈ کر دیے جاتے. ایسے جیسے ہوٹل والوں کو کہا آپ کھانا لگا سکتے ہیں لیکن جلیبی نہیں بنا سکتے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو دونوں نے کھانا ہے. چلیں ایک غلطی سے کھا گیا، وہ پابندی اصل میں سگنل جس کو ہم کہتے ہیں شجرہ. ہم اپنے باپ دادا کو کیا کہتے ہیں؟ شجرہ نسب. یہ وہ شجرہ نسب تھا جو آدم علیہ السلام سے چلا، جس میں سے انہوں نے نہیں چکھنا تھا. ابھی نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، سسپینڈ کر دیتے روزے کی طرح کہ جب تک ہم اجازت نہ دیں قریب نہیں جانا. اسکن انت و زوجک، رہ تو اور تیری بیوی، بیوی ہے تیری لیکن بس کھاؤ پیو. کلوا واشربوا فکلا منہ. تو ان دونوں سے وہ غلطی ہوئی جو اکثر لوگوں سے یا بعض لوگوں سے رمضان میں ہو جاتی ہے، پھر مسئلے پوچھتے ہیں. دونوں سے ہوئی، دونوں کے کپڑے اترے، دونوں نے توبہ کی، وہ گناہ دونوں سے متعلق تھے. تو اللہ کہتا ہے نسیہ.
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، نافرمانی کا عزم میں نے نہیں پایا اس میں. یہ خدا عذر پیش کر رہا ہے. اچھا انبیاء کے معاملے میں اسی دنیا میں معاملہ طے ہو جاتا ہے. فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی. فغفر له، موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک کا وحی کا رابطہ نہیں، ان کو وہاں سے دوڑانا ہے. موت کا خوف ان کو فرعون کے محل میں لے کر آیا. ماں کو ان کی موت کا خدشہ ہوا، اس نے سمندر میں پھینک دیا، اور وہ نہر چونکہ بادشاہ کے یہاں سے ہو کر جاتی تھی محل کے پاس سے، تو وہ وہاں پکڑ لیے گئے اور وہ وہاں منتقل ہو گئے. اب وہاں سے منتقل ہونا ہے آگے نبوی تربیت کے لیے، چونکہ یہاں شہزادوں والی تربیت انہوں نے لی تھی، تو اس کے لیے سبب بنا. اس کا بھی عذر اللہ نے پیش کی. موسیٰ علیہ السلام نے غلطی تسلیم کی. اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کیسے مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو. کہتے تھے فقتلہ، اس نے قتل کر دی، بات ختم. کس سے مارا ہے؟ کچھ بھی مارا ہے، گولی ماری، تلوار ماری، کچھ کیا ہے، بندہ تو مر گیا نا. فقتلہ نہیں کہا، فوقذہ موسیٰ، موسیٰ نے گج ماری، مکہ مارا ہے. مکے سے بندہ نہیں مرتا. اعلی قتل دیکھا جاتا ہے کہ اس سے واقعتاً اگر پتھر سے بندہ مر جائے تو 302 نہیں بنتا. جھگڑا ہو نا آپس میں دو فریقوں کا اور پتھر لگا کسی کو اور مر گیا تو کہا جائے کہ اس نے اس کو زخمی کرنے کی نیت سے، غصہ اتارنے کی نیت سے پتھر مارا تھا. اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ پتھر اس کے آنکھ میں لگے گا اور وہ مر جائے گا یا فلاں ہوگا روٹین کو. یہ واقعات ہوتے ہیں. ہاں پستول سے اس نے مارا ہے تو پھر وہ سیدھی بات ہے کہ مارنے کے لیے ہی مارا ہے. پھر جائفہ اور غیر جائفہ کی فرق ہوتا ہے اس میں کہ ٹانگ میں مارا ہے یا پیٹ میں مارا. پیٹ سینہ، جائفہ جو جگہ اندر خالی جوف ہے، کیوٹی ہے پیٹ کے اندر جو ہے جائفہ، اور غیر جائفہ ہمارے پولیس میں اصطلاح ہے اس کی. اگر اس نے جائفہ پہ مارا ہے جہاں اندر آرگنز ہیں اس کے مین، تو اس کا مطلب ہے اس نے اگرچہ زخمی ہوا ہے لیکن ارادہ قتل کیا تھا. وہ ارادہ زخمی کی نہیں لگتی دفعہ، ارادہ قتل کی دفعہ لگتی، اٹیمپٹنگ مرڈر. جو غیر جائفہ ہے جہاں سپیس نہیں ہے، ران کے اندر کوئی خالی جگہ نہیں ہے، گوشت ہی بھرا ہوا ہے، پنڈلی کے اندر ہے، بازو کے اوپر ہے، اگر یہاں فائر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مارا ہی زخمی کرنے کے لیے تھا. یہ ہوا. فوقذہ موسیٰ، اللہ بتا رہا ہے موسیٰ نے مکہ مارا ہے. اگلا کام پھر اللہ نے کیا نا، فقضى علیہ، اس کا معاملہ چکا دیا جو اللہ نے پہلے طے کر لیا تھا. غلطی مانی. فغفر له قال رب انی ظلمت، جب لگی نا اور بندہ گرا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سیریس ہی ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ھذا قال انها من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا ہی کام ہے، یعنی میں نے تو اس کو مارنے کے ارادے سے مارا ہی نہیں، یہ ہو کیسے گیا. انه عدو مضل مبین، وہ بڑا کھلا دشمن ہے، مجھے مکہ روک لینا چاہیے تھا، اتنا غصہ نہیں آنا چاہیے تھا. یعنی خود کو. اس کے بعد پھر رب سے کلام کیا. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے. فغفر له، اب غلطی کون سی رہ گئی ہے بھائی؟ اللہ نے معاف کر دی. یعنی انبیاء معصوم ہوتے ہیں کا مطلب ہے کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. کلیئر ہو جاتا. آدم علیہ السلام کا کلیئر ہو گیا، یونس علیہ السلام کا یہیں کلیئر. ان پہ ان کی کسی غلطی کی وجہ سے قیامت کے دن مقدمہ نہیں چلے. یہ معصوم، یہ ہے عصمت. اب جب یہ ہو گیا، آپ مراحل دیکھیے. لقد کان فی قصصہم، سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کو اس دن پتا چلا کہ ان کے مکے میں اتنا زور ہے، اس دن کہ مکے سے بندہ مار سکتا. قال رب انی، اب انہوں نے اللہ پاک سے کہا بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، میرے مکے میں اتنا زور رکھ دیا ہے، تھوڑا ہے، میں سے کبھی بھی تیرے مجرموں کی سپورٹ کے لیے استعمال نہیں کروں. کبھی بھی یہ ہاتھ تیرے مجرم
کہ حق میں استعمال نہیں ہوگا کہ میں اس طاقت کو تیرے خلاف استعمال کروں، تیرے دشمن کی مدد کے لیے استعمال کروں۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی کے لیے مت آپ استعمال کریں۔ طاقت دی ہے، قلم دیا ہے، اختیار دیا ہے، اتھارٹی دی ہے، اسے خدا کی دشمنی کے لیے مت استعمال کریں، دوہرا جرم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رب بما انعمت علیہ فلن، ہرگز نہیں، اکون، ہوں گا میں، ظہیراً، پشت پناہ، للمجرمین، کبھی مجرم، میں اس طاقت کو کبھی مجرموں کے حق میں استعمال نہیں کروں گا، مظلوموں کے حق میں استعمال کروں۔ یہ سبق ہے، یہ عبرت ہے اس میں کہ اگر اللہ نے کوئی طاقت دی ہے تو اسے خود خدا کے خلاف استعمال مت کریں۔ تو انبیاء کے یہ جو واقعات ہیں جن میں ان سے خطا ہوئی، داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے کہیں کسی کی منگنی پہ انہیں اپنا پیغام بھیج دیا، ابھی ان میں طے نہیں ہوا تھا، یعنی ان کے یہاں یہ تھا کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ پیشکش اوپن ہی رہتی تھی، جب تک حق مہر ادا نہ کر دیا جائے۔ اگر ایک بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ اس کا باپ کہ میں نے تمہیں بیٹی دینی ہے، اور دوسرا بندہ اسے معقول نظر آ جاتا ہے، تو وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے آپ رشتہ منسوخ کر دیا، میں نئی جگہ پہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہے، لیکن وہ بادشاہ تھے۔ جب بادشاہ کسی کی قیمت لگا دیتا ہے، اپنا رشتہ بھیج دیتا ہے، تو پھر کوئی دوسرے کو کیوں دے گا؟ تو حق تلفی ہوگی نا۔ وہ جو سٹیٹس ہے بادشاہی کا وہ استعمال ہو گیا نا اس پیغام کے پیچھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام مت بھیجو جب تک ان کا معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ ان کا رشتہ ہونے دو، ایسا نہیں کہ ابھی ان کی بات ہی چل رہی، آپ نے اپنا بھی پیچھے سے بھیج دیا۔ اب وہ بیچارہ بھٹے کا مزدور ہے، آپ نے جناب علی دیکھا کہ بھائی لڑکی بڑی سونی ہے، 2-4 سال بعد چلو طلاق دے دیں گے۔ آپ کی کوٹھیاں بنگلے ہیں، آپ نے پیغام بھیجا تو آپ وہ اس کو تھوڑی دے گا۔ اپنی طاقت، اپنے پیسے کو اپنے بھائی کا رشتہ خراب کرنے کے لیے مت استعمال کرو، پیغام مت دو جب تک کہہ لوں۔ پیغام دیا، اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ٹیکنیکلی انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ان کی شریعت میں یہ چیز موجود تھی، اوپن تھا، لیکن ان کا مقام وہ نہیں تھا۔ جب بادشاہ اس چیز کو استعمال کرے گا تو اس کے پیچھے اس کی شخصیت ہوگی۔ یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ اپنے بیٹے سے کہی تھی کہ تو نے میری اپنے باپ کی خلافت کو، اس کے سٹیٹس کو استعمال کیا۔ منڈی میں گئے، قید کا زمانہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ سارے اونٹ بڑے دبلے پتلے بغیر گوشت کے، ایک موٹا تھا سے پوچھا بھائی یہ کہاں سے آیا، کس کا ہی؟ ان کا جی یہ عبداللہ۔ کون سا عبداللہ؟ عبداللہ بن عمر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔